قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم حضرت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کس نے کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، لیکن اس کا صلہ کیا ہے، اس سے ملے گا کیا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اور یاد رکھ لینا قربانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک واجب ایک نفل، ایک واجب اور نفل۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، ہمارے پر ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، لیکن نفل تو قربانی ہے، نفل قربانی ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ محرومی کس سے ہو رہی ہے؟ محرومی کس سے ہو رہی ہے؟ نفل کے ذریعے سے بھی محرومی ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکیاں ہیں، اور ارشاد فرمایا کل قیامت کے روز جب جنت میں جانے کا معاملہ ہوگا، پل صراط پر جانے کا معاملہ ہوگا، وہ پل صراط کا راستہ جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر گزرنے کے لیے لوگ چھرا رہے ہوں گے، لوگوں کے پاؤں میں جو ہے لرزہ طاری ہو جائے گا۔ اس وقت میں وہ سواری بن کے آئے گی جس کو تم نے اللہ کے رضا کے لیے قربانی پیش کی، چاہے وہ واجب ہونے کے اعتبار سے ہو چاہے وہ نفل ہونے کے اعتبار سے ہو، قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ جس نے خوش دلی کے ساتھ ثواب نیت کے اعتبار سے اگر اس نے قربانی کی تو آتش جہنم سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے قربانی، آتش جہنم سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فاطمہ تم اپنے قربان گاہ میں قربانی کے جانور کے پاس چلی جاؤ، دیکھو جب ذبح ہوگا تو ذبح جیسے ہی ہوتا ہے قربانی کے جانور کے بدن سے خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا ایک اور، جس شخص میں قربانی کی وسعت بھی ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے توجہ کے ساتھ، آج ہو رہا ہے کہ میں نے اس سال دے دی، گزشتہ سال میں نے دیا ہے اس سال بیٹے کے نام سے، گزشتہ سال میں نے لاسٹ خطبے میں شاید میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا، فلاں میں نے اپنے دادا کے نام سے کیا ہے، اس سال باپ کے نام سے، اس سال میں نے اس کے نام سے کیا ہے، گزشتہ سال ان کے نام سے ہوگا۔ نہیں، یاد رکھ لیجئے واجب جس کے اوپر ہے اس کو ہر سال دینا واجب ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے اور قربانی کا مسئلہ الگ ہے۔ ظرف یہ ہے کہ واجب ہونے کے لیے صاحب استطاعت 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، ٹھیک ہے، اس کی قیمت جو بھی ہے، مسئلہ اس کو سن چکے ہیں۔ لیکن قربانی میں مسئلہ یہ ہے کہ ضروریات زندگی کے علاوہ جو ہمارے پاس گھروں میں پڑے ہوئے برتن ہیں، پڑے ہوئے برتن جو پیتل کے ہیں، اس کے ہیں، اور ضروریات زندگی کے علاوہ بہت سارے چیزیں ایسی قیمتی چیزیں ہمارے پاس تحفے دار پڑے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس قیمتی چیزیں ہیں، اگر وہ تمام قیمتی چیزوں کو اگر ملا لیا جائے تو اس سے اگر وہ مالک نصاب کے تحت اگر پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں ہے، قربانی اس پر واجب ہے۔ ضروریات زندگی کے علاوہ جو چیزیں ہمارے پاس رکھی ہوئی گھروں میں ہیں، الماری پہ رکھے ہیں، وہاں پر رکھے ہیں، بیرو میں رکھے ہیں، تجوری میں رکھے ہیں، جو بھی رکھے، لیکن وہ ضروریات زندگی کے علاوہ چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں اگر ہیں تو اس پر بھی، اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی پل صراط کا راستہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ پل صراط کے راستے میں بھی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ارشاد فرمایا کہ آتش جہنم سے اس کو جو ہے آزادی دلائے گی۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قربانی نفل ہو یا واجب ہو، جس نے قربانی پیش کی ہے، قربانی جس نے پیش کی، کل قیامت کے روز ایک ایک عضو کے بدلے میں ایک ایک عضو مغفرت پائے گا۔ قربانی دینے والے جانور کا پورا تو سر بھی ہوتا ہے نا، بدن بھی ہوتا ہے، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، تمام بدن ہوتے ہیں۔
فرمایا کہ ہر عضو کے بدلے میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے گا. جانور کے ہر عضو کے بدلے میں اس کی معافی کی جائے گی. کس کی؟ وہ جو شخص جس نے قربانی پیش کی ہے. قربانی کرنے والے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں. اگر مسئلہ یاد رکھ لیں، اگر قربانی نہیں دے رہے ہیں کسی مجبوری کے تحت، مجبوری بولے تو کیا نہیں حضرت آئندہ سال دے لے تو یہ بار کیا کہ ہمارے پاس گھر کے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس گھر کے پاس جگہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں کاٹنے جگہ نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے. ایسا مسئلہ کہ ہمارے پاس اتنا خرچہ زیادہ ہوگا کہ ہم قربانی بھی نہیں دے سکتے ہیں، یہ عذر شرعی ہے. اگر کوئی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے پا رہا ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ وہ بھی کیا کرے، ناخن اور بال کو روکے رکھے. کیوں؟ تاکہ وہ مشابہت ہو جائے. مشابہت ہو جائے. کس سے مشابہت ہو جائے؟ حجاج کرام سے، حاجیوں سے مشابہت ہو جائے کہ بھئی حاجی بھی احرام باندھنے کے بعد وہ ناخن بھی نہیں کاٹتے، اپنے بال بھی نہیں کاٹتے. اس وجہ سے فرمایا گیا تاکہ کم سے کم مشابہت حجاج کرام سے ہو جائے. کاٹنے والے قربانی دینے والے ہوں یا نہیں دینے والے ہوں، ایک ذی الحجہ سے جو ہے وہ روکے رکھیں، اپنے بال کو کٹانے سے روکے رکھیں، بال کو یا ناخن کو. اور بہت سارے مسئلے ہیں، وقت اتنا تیزی کے ساتھ نکل گیا ہے. اچھا، گوشت کا جہاں تک مسئلہ ہے ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر یہ نہیں بتاؤں گا تو بہت سارے مسئلے ہیں. اچھا، قصاب کا جہاں تک مسئلہ ہے، قربانی ہو رہی ہے. کچھ دن پہلے بھی میں نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ بہت سارے قصابوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ قربانی ہو رہی ہے، اس میں کاٹنے والا مسلمان، پکڑنے والا غیر مسلم. نوٹ کر لیں، چھوڑو حضرت کہ آپ ہی نہیں چلتا چلا لیو، حرام ہو جائے گا جانور، حرام کھاؤ. ہم نے کہا گوشت ذبح کرنے والا جانور مسلمان، پکڑنے والا غیر مسلم، وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے. جس نے کٹتے وقت ہاتھ جانور پر رکھا اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا پڑے گا. اگر نہیں پڑھا، میری طرف سے قربانی، مان لیجیے میری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، میں نے کہا کہ مجھے نہیں کاٹنے ہوتا، آپ کاٹو. کسی اسلامی بھائی کو میں نے کہا کہ کاٹو، اس نے کاٹا. صرف میں نے کہا کہ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں اس پر، میں ہاتھ رکھا، انہوں نے کاٹا، انہوں نے پڑھا، میں نے نہیں پڑھا، میں نے ہاتھ رکھا. یہ تو ذبح کرنے والے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کاٹ رہے ہیں، لیکن میں نہیں پڑھ رہا ہوں. دوسرا جو پیر پکڑا ہوا اس نے نہیں پڑھا. یاد رکھیے وہ حلال نہیں ہے جانور، حلال نہیں ہے جانور، وہ بہت ہو رہا ہے. یہ قصاب حضرات توجہ کریں، تھوڑی لمحے کی جو ہے وہ اگر کاہلی کو ہٹا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں صحیح ہو جائیں گی، قربانیاں صحیح ہو جائیں گی. ذبح کرتے وقت کاٹنے والا بھی بسم اللہ اللہ اکبر. ہاتھ کی جس نے بھی رکھا، ٹوپی نہیں ہے، انہیں کیسا کیا ہے، ناپاک ہے، کیسا ہے، غیر ہے، مسلمان ہے، پتہ نہیں، آ کے پکڑو، ایمرجنسی پکڑنا ہے، بہت ہیوی ہے جانور، پکڑو. آگے وہ بھی پکڑا، اس کو بھی پکڑنے کے لیے بول دیے. کیا حضرت یہ مجبوری ہے؟ کیا جی مجبوری کیا ہے؟ لوگ مسلمان نہیں ہیں پکڑنے کے لیے. پکڑنے سے پہلے ذبح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ بولے کہ سب کو پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، سب کو بولنا ہے، پڑھنا ہے. پڑھتے وقت میں جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر سب پڑھیں، تب جا کر کے وہ قربانی ہوگی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں قصاب، یاد رکھ لیں کل قیامت کے روز قصابوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا. آج جو ارجنٹ کی وجہ سے 50 قبول لیتے ہیں، 50 جو ہے جانور ذبح کرنے کا قبول لیتے ہیں، ادھر کاٹتے ہی اس کو تھوڑی دیر within منٹ جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کی منڈی کو چٹک دیتے ہیں، پلٹا دیتے ہیں. ابھی اس کی روح نکلی نہیں ہوتی ہے، اسے کاٹ کے تھوڑا سا گلا کاٹ کے اس کے دل کے رگوں پہ چاقو مار دیتے ہیں، بڑے جانور کا ہو چھوٹے جانور کو، تاکہ اس کے خون کو نکل جائے. یاد رکھیں روح ذبح کر دینے کے بعد اس وقت تک چھری اس پر نہیں رکھ سکتے. شرعاً جائز نہیں ہے کہ جب تک کمپلیٹ اس کی روح نہ نکل جائے اس وقت تک اس کے گلے پر چھری پھر نہیں رکھ سکتے. ذبح کرنے کے بعد یہاں مار کے اس کو دل کو جو ہے وہ زخمی کر دیتے ہیں. اور قیامت کے روز فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ حشر کے دن بھی ایسا ہی اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا. لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیں.